انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب، محسوس کر کے تو دیکھو۔ میری اللہ میری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا، آمین۔ سجدے نہ ہوتے تو دل پھٹ چکے ہوتے اب تک۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی صالح نہیں بن سکتا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ دکھ، درد اور تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی خوشی کا موسم ہوتا ہے اور کبھی آزمائش کی راتیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ مشکلات کا دورانیہ بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یقین رکھیں آخر میں ایک ہاتھ ہمیں ضرور نکال لے گا، اور وہ ہاتھ ہے اس کامل ذات کا جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے۔ وہ میری اور آپ کی مشکلات کو بھی جلد آسانی میں بدل دے گا۔ یقین رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں اور ان کا انتظار کریں۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور آپ کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا اگلا باب کچھ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش انہوں نے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہوتا۔ اگر کوئی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے تو اسے یہ احساس مت دلانا کہ وہ اندھا ہے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے، ناقص عمل کی بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ عزت نفس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے، جس نے آپ کے احساسات کی قدر نہ کی آپ اس کی قدر نہ کریں، کیونکہ عزت، قدر اور محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین جانو تمہارا دل اللہ کی محبت میں پھٹ جائے گا۔ اپنی خودداری کا سودا ان زہریلے نوالوں کے عوض نہ کریں جو آپ کی غیرت کو مارنے کے لیے دیے جا رہے ہوں۔ ہوشیار رہیں، کیونکہ آستین کے سانپ ہمیشہ خاموشی سے ڈستے ہیں، اور میٹھے لہجے والے دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اپنی بصیرت کو بیدار رکھیں، کیونکہ ہر ہاتھ جو آپ کی طرف بڑھتا ہے وہ مدد کا نہیں ہوتا۔ کچھ ہاتھ آپ کو جکڑنے کے لیے بھی آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاء اللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض نماز کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ،
اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ یہ میرے رب کے وعدے ہیں اور بے شک میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں۔ برسوں چلے قتیل زمانے کے ساتھ ہم، واقف ہوئے نہ پھر بھی زمانے کی چال سے۔ ہم اکثر انہیں سنتے ہیں جو شور مچاتے ہیں، انہیں کھو دیتے ہیں جو چپ رہتے ہیں۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی ہیں نہ منہ۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ نماز فجر کی فضیلت، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میری چپ کو کبھی میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے حق کے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم، کہ آئے کیوں تھے اور سب کہاں چلے گئے۔ وقت بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ واصف علی واصف۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ بعض اوقات خاموشی اتنی باوقار اور شاندار ہوتی ہے وہ ہمیں اظہار کی اجازت ہی نہیں دیتی، خواہ درد کس حد تک پہنچا ہوا ہو۔ نفیس ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں، لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اندھیرا جتنا بھی ہو جائے، رب کی طرف پلٹنے والا بندہ کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ سجدہ کر کے دیکھو، دل منور ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے اچھے فیصلے لینے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے، تو آپ معاشرے کی نظر میں ایک سمجھدار عورت نہیں بلکہ ایک تیز عورت ہیں۔ وہ ایسے ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ آپ کی رگ رگ دکھنے لگ جائے گی۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ حسد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو برا کہے یا نہ کہے، مگر وہ کسی کے بارے میں اچھا سن نہیں سکتا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ موازنہ ضروری ہے، دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے کل سے۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہاؤ کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے، پر جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو، یہ عمل بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگے جوتے، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق اور منافق لوگ، ان سے اپنی زندگی کو خالی رکھیں۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کے کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ جو تمام دعائیں وظیفے چھوڑ کر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود بخود حل ہوں گی۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کچھ رشتوں کا دست شفقت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ایک طرف لمبی امیدیں اور دوسری طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایسے بولو کہ دنیا خاموش ہو جائے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جہاں خواب زندہ دفنائے جائیں اس قبرستان کا نام رکھا گیا آنکھیں۔ سب کو لگتا ہے کہ میں میکے میں آرام کرنے جاتی ہوں،
لیکن کسی کو کیا پتا کہ میں وہاں پھر سے بیٹی بننے جاتی ہوں۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امیدیں اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک بات زندگی سے نکال دیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی جگہ یہ بات شامل کر لیں، میرا رب کیا کہے گا۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت آدمی اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا تو پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور پھر خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیوی کا علاج کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی کرے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ بندہ سارا دن فضول پوسٹوں اور کمنٹ کو چھوڑ کر اسلامی بک کا مطالعہ کرے، عالم دین یا عالمہ بن جائے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اسے فضولیات میں صرف کرنا حماقت ہے۔ کبھی بھول ساری عداوتیں، کبھی شام کوئی بات۔ نفسا نفسی کا دور ہے، یہاں اداکار ملتے ہیں وفادار نہیں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا۔ سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ انا کو اپنے پاس نہ آنے دیں، کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ عبادت کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے افضل رزق حلال ہے۔ خاموشی ہمیشہ لوٹ کر آنے والی روشنی ہے۔ جو بھلائی تم بانٹتے ہو وہ خاموش دعا بن کر تمہارے ساتھ۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میں نے چھین لیا وہ تمہاری آزمائش تھی، اور جو دوں گا وہ انعام ہوگا۔ افسوس کی بات ہے، بعض عورتوں کو کفن کے ذریعے ہی پردہ کرایا جاتا ہے، زندگی میں وہ پردہ نہیں کرتی۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ وہ عورت دنیا کی بے وقوف ترین عورت ہے جو بچوں کی محبت میں شوہر کو ذلیل کرے۔ پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے زندگی، اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل رکھو، میرا اللہ بہتر لے کر بہترین دے گا انشاءاللہ۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ گمشدہ صفحات ہوتے ہیں۔ 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ انا، بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک نعمت ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ خاموشی دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رٹا لگاتے رہیں اور نمبر لیتے رہیں، بلکہ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں، سوال کریں، سمجھیں اور پھر اپنے لیے فیصلے کریں، اور خود میں اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا شعور پیدا کریں۔ آپ ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ، تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد۔ نیند وقفہ ہے انسان اور اذیت کے درمیان۔ دسترس میں موجود چیزیں کشش کھو دیتی ہیں،
اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک میرا اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ یہاں سچائی کی قیمت ہمیشہ سچ بولنے والے کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہم نے خود کو اتنا تھکا دیا کہ اب تھک کر بیٹھنا ہی سکون لگتا ہے۔ بڑا عجیب دور چل رہا ہے صاحب، خوش نظر آنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شکاری کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کچھ پرندے جال سمیت اڑ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ A little progress each day adds up to big results۔ ایک چھوٹی کوشش ہمیشہ بڑے نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ تغافل ٹھیک ہے، رنجش بجا، لیکن جناب من دل اتنا نہ دکھائیں کہ خدا تک بات جا پہنچے۔ گھوڑا ہمیشہ وہی پہلے آتا ہے جس پر کوئی تجربے کار سوار ہو، اور خاندان وہی آگے بڑھتا ہے جہاں سربراہ سمجھدار ہو۔ جذبات سے ہٹ کر بعض اوقات جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے ہی حق میں ہوتا ہے، تاکہ تم اپنی سوچ بدل سکو اور اپنی غفلت سے کچھ حد تک بیدار ہو جاؤ۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تذلیل سے نہیں۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ٹائم دے، آپ کو برداشت کرے۔ جس کے نزدیک آپ کی اہمیت ہوگی وہ خود ہی آپ کو فیل کرے گا، خود ہی آپ کے لیے ٹائم نکالے گا، کیونکہ جو چیز مانگنی پڑے وہ چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے تخیل میں عیش و عشرت والی زندگی کا تصور کیا ہے، جہاں دھیمی آواز میں بات کرنے والے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا سبب بننے والے لوگ ہوں، جہاں آپ کو اپنی ہی زندگی کے متعلق بولنے کا حق ہو۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے دعا کرنے والوں کو چھوڑ جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیری مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا اور خلوص دل سے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔